گزشتہ درس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے جنات کا تذکرہ کیا تھا اور پھر ان سے حفاظت کی تدابیر کہ دعاؤں کا اہتمام ضروری ہے۔ جتنا زیادہ انسان دعاؤں کا اہتمام کرے گا اتنا زیادہ وہ محفوظ رہے گا۔ یہ دعائیں انسان کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہیں۔ جس طرح انسان قلعے کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے تو ہر طرح کی باہر کے مصیبتوں سے آفات سے محفوظ ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ دعائیں پڑھ کر انسان اسلام کے قلعے کے اندر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کے اندر آ جاتا ہے، تمام تر برائیوں سے، ان مشکلات سے، پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ اور ہمارے بزرگان دین نے صبح شام کے جو اذکار بتائے ہیں ان کو کرنا ضروری ہے۔ ایک تو صبح شام کے اذکار سے زندگی کے اندر برکت آ جاتی ہے، رزق مال دولت کے اندر برکت آ جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ تمام آفات سے انسان کی حفاظت ہو جاتی ہے، تمام آفات سے۔ ایک بزرگ کے بارے میں واقعہ مشہور ہے، کہیں سفر پر تھے، پیچھے ان کو اطلاع ملی کہ آپ کا گھر جل گیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا گھر نہیں جل سکتا، بڑے اطمینان اور سکون سے کہ میرا گھر نہیں جل سکتا۔ تھوڑی دیر کے بعد خبر ملی کہ باقی ساری بستی جل گئی ہے، آپ کا گھر بچ گیا ہے۔ الحمدللہ۔ پوچھا گیا کہ کیا وجہ تھی؟ فرمایا کہ میں دعاؤں کا اہتمام کرتا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے تمام مصیبتوں سے وہ بچ جاتا ہے۔ تو یہ بھی تو ایک مصیبت ہے۔ مجھے اطمینان تھا اور یقین تھا کہ میرے دعاؤں کی برکت سے میرے گھر کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اتنی بڑی آفات سے، مصیبتوں سے انسان بچ سکتا ہے۔ دوسرا، جنات سے بچاؤ کے جو ایک مجرب نسخہ ہے وہ ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کا حصار کر لیں تو کبھی بھی کوئی جنات آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک مسلمانوں کے لیے انمول تحفہ ہے، بالکل۔ آپ تجربہ کر لیں، کسی بھی وقت گھبراہٹ ہو رہی ہے، کہیں آپ پریشان ہیں تو آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار دیں تو ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ رات کو سوتے وقت اگر کوئی انسان ڈر جائے تو آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار دے تو سارے پریشانی، ڈر ختم بالکل ہی، اور پھر سکون سے اس کو نیند بھی آ جاتی ہے۔ اور آیت الکرسی کے بہت زیادہ فضائل بھی ہیں۔ فرمایا کہ جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ اور اس کے درمیان صرف موت حائل ہے، بس موت، یعنی موت آ جائے گی انسان کو تو فوراً اس کی ملاقات اللہ سے ہو جائے گی۔ آیت الکرسی کی برکت سے فوراً اس کی ملاقات، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار فرمائیں گے اس کو موت کے فوراً بعد ہی، اس آیت الکرسی کی برکت سے۔ انسان جب گھر کے اندر داخل ہو تو گھر کے اندر داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھ لے، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، یہ دعا پڑھ لے۔ پھر اندر داخل ہو کے سلام کرے، چاہے کوئی اندر ہو یا نہ ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک چھوٹی سی اور دعا بھی ہے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تو اس کے اندر اس کے 3 فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ جب یہ دعا پڑھے گا تو ہر بندے کے ساتھ شیاطین لگے ہوئے ہیں، تو جیسے یہ دروازے میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے گا تو شیطانوں کا داخلہ بند ہو جائے گا، اندر شیطان جنات داخل نہیں ہو سکتے اس گھر کے اندر۔ پھر جب اس نے سلام کیا اور وہ دعا پڑھی تو گھر کے اندر اس کو ایک تو نیکیاں مل جائیں گی، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ گھر کے اندر رزق کی برکت ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی ہے، آ کے شکایت کی کہ میرے گھر کے اندر بہت زیادہ بے برکتی ہے، کوئی چیز بھی میری پوری نہیں ہوتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا بتلائی کہ یہی پڑھو، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، سلام کرنے کے بعد۔ تو کچھ عرصے کے بعد وہ آیا کہ میرے گھر میں اتنی برکت ہوئی، اتنی برکت، اتنی مال و دولت کہ مجھ سے سنبھالا بھی نہیں جاتا۔ تو یہ برکت ہے دعاؤں کی۔ تو جس وقت یہ دعائیں پڑھ لیتے ہیں شیطان باہر روک جاتے ہیں کہ اب ہمارا داخلہ بند ہو گیا۔ جو بندہ دعا نہیں پڑھتا تو شیطان خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہے ہمیں گھر تو مل گیا نا، کھانے کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ جب ان گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں شیاطین، پھر جب کھانا شروع کرتے ہیں، کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے تو شیاطین کہتے ہیں
کہ ہاں رہائش بھی مل گئی ہے اور کھانا بھی مل گیا اور ہمیں کیا چاہیے۔ تو بغیر بسم اللہ کے جب کھانا شروع کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ شیاطین جو ہے وہ بھی کھانے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کیا جاتا ہے تو شیاطین پھر اس کھانے میں دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ تو جس کھانے کے اندر شیاطین انسان کے ساتھ ہوں اور انسان بھی کھا رہا ہو شیاطین بھی کھا رہے ہوں تو وہ لقمہ جب اندر جائے گا اس لقمے سے خون بنے گا، تو پھر خون کس طرح کا بنے گا آپ خود ہی سوچ لیں کہ اس خون کے ساتھ پھر عبادت کرنے کو دل نہیں چاہے گا، بلکہ اس خون کے ساتھ پھر بد نظری کرنے کو دل چاہے گا، گناہ کرنے کو دل چاہے گا۔ تو اس وجہ سے دعاؤں کا اہتمام نہایت ہی ضروری ہے۔ اپنے اوپر یہ لازم کر لیں کہ ہر وقت انسان دعاؤں کے ساتھ ہی یعنی اٹھے بیٹھے جیسے مسنون دعائیں پڑھنی ہیں ہر وقت دعاؤں کا اہتمام کرتا رہے۔ اسی وجہ سے ہمارے تبلیغی حضرات فرماتے ہیں کہ دعاؤں کا سیکھنا بھی ضروری ہے کہ ہر موقع محل کے مناسب جو ہے وہ دعا پڑھی جائے۔ ایک کافر آیا صحابی کے پاس کہ آپ کتنی دیر عبادت کرتے ہو؟ تو اس صحابی نے فرمایا رضی اللہ عنہ نے کہ ہم 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں۔ تو بڑا حیران کہ 24 گھنٹے کیسے انسان عبادت کر سکتا ہے؟ صاحب ذرا اس میں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، سونا بھی ہے، واش روم میں بھی جانا ہے، بیوی کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں، باہر کے کاروبار بھی کرنے ہیں۔ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ 24 گھنٹے ہم عبادت کے اندر مصروف رہ جاتے ہیں؟ فرمایا کہ ہم ہر طریقہ اپنے نبی کے سنت کے مطابق کرتے ہیں، اگرچہ تقاضا تو ہمارا اپنا ہوتا ہے وہ بھی ہمارے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کھاتے ہیں، لیکن نبی کے سنت کے مطابق کھانا کھاتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ ہم پانی پیتے ہیں اگرچہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے پانی پیتے ہیں، لیکن سنت کے مطابق پانی پیتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے، اب گلاس کو دیکھ کر، پانی کو دیکھ کر، دائیں ہاتھ سے پکڑ کر، بیٹھ کر 3 سانسوں میں پی کر، پھر بعد میں الحمدللہ کہہ کر ہم پانی پیتے ہیں۔ تو یہ پانی پینا بھی ہمارے لیے جو ہے وہ عبادت بن جاتا ہے۔ یعنی جو ہر کام ہم سنت کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں تو رات کے دن کے 24 گھنٹے میں ہمیں جو ہے وہ ہماری عبادت ہی عبادت شمار ہو رہی ہے۔ ہم سوتے ہیں، اپنا تقاضا پورا کرتے ہیں، نیند پوری کرتے ہیں، لیکن نبی کی سنت کے مطابق دعاؤں کا اہتمام کر کے دائیں جانب اپنے بازو کو اپنے سر کے نیچے تکیہ بنا کر دائیں کروٹ پہ لیٹ کر قبلہ کی طرف رخ کر کے سو جاتے ہیں تو یہ سونا بھی ہمارا عبادت بن جاتا ہے۔ ساری رات عبادت ہی عبادت لکھی جا رہی ہے اس بندے کی۔ تو ہمیں تو اس کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے ان چیزوں کا۔ آج انسان باقی ہر چیزوں کو سیکھتا ہے، ہر چیز کو سیکھتا ہے، کوئی کھیتی باڑی کرنی ہے، کوئی کاروبار کرنا ہے تو ہر بندے سے پوچھ کر کرے گا کہ میں یہ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں۔ مشکل سے مشکل چیزیں بھی اس کو یاد ہو جاتی ہیں، بالکل تجربہ ہو جاتا ہے اس کا۔ اور صرف دین کی جب باری آتی ہے تو کہتے ہیں جی ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، ہمارے منہ سے اب الفاظ نہیں نکلتے، ہمارے لیے یہ پریشانی ہے وہ پریشانی ہے۔ دیکھتے ہیں ہم وہ بوڑھے لوگ جو ہیں یہ جو سپرے وغیرہ کرتے ہیں ان سپرے کے نام ان کو یاد ہوتے ہیں کہ کون سا سپرے ہم نے گندم میں کرنا ہے، اور انگلش میں وہ بھی یاد ہوتے ہیں ان کو، لیکن قرآن کے الفاظ یاد کرنے ہو تو پھر ان کا بڑھاپا سامنے آ جاتا ہے۔ یہ صرف ایک عذر ہے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ انسان اس عذر کو سامنے نہ لے بلکہ محنت اور کوشش کرے، ہر چیز جو ہے وہ یاد ہو جاتی ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ تو گزشتہ درس میں ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا اور حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر بھی کیا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے ذکر کے بعد بھی عرض کی تھی کہ انسان کو کبھی بھی تکبر کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ اگرچہ نبی تکبر نہیں کرتے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی تھوڑی سی جو ہوگی ان سے غلطی سمجھ لیں یا لغزش سمجھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بھی گوارا نہیں کہ اتنی بڑی آزمائش آ گئی کہ پورا کنبے کا کنبہ ان کا ختم ہو گیا، مال و دولت ختم ہو گیا، بستر پر آ گئے، بیوی جو ہے کام کر کے وہ آتی ہے اور آ کر کھلاتی ہے۔ لیکن جب آزمائش ختم ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں پر آزمائش ڈالتے ہیں نا، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ تو اس سے ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ مال و دولت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی نہیں ہے۔ اللہ کی رضامندی جو ہے وہ اعمال کے اندر ہے۔ انسان جتنا زیادہ اعمال پر پابند ہوگا، اللہ کے ساتھ تعلق قوی ہوگا تو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش اور راضی ہوتے ہیں۔ آج کی جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کا تذکرہ ہے، 3 نبیوں کا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ سنتے رہتے ہیں بارہا ان کے تذکرے،
उलमा से आपने सुने हैं, बहुत ज़्यादातर कुर्बानी के मौके पर आप सुनते रहते हैं कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कैसे उनके गले पर छुरी रखी और अल्लाह ताला ने कैसे उनको बचा लिया। ये बड़े बरगुज़ीदा पैगंबर थे। दूसरे नंबर पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से तीसरे नंबर पर आए हैं। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम के बाद आए हैं शीश, वो भी आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। उनके बाद जो हैं वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इनके मुताल्लिक़ फरमाया वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या, कि हमने इनको बुलंद मकाम अता फरमा दिया। इनके मुताल्लिक़ इसराइली रिवायतें तो बहुत ज़्यादा हैं। एक रिवायत के अंदर आता है कि इनकी जो मौत का वक़्त मुकर्रर था वो चौथे आसमान पर, कि चौथे आसमान पर जाएंगे तो इनकी मौत को वहीं पर इनकी रूह कब्ज़ होगी। तो फरिश्ते के साथ इनकी दोस्ती लग गई, फरिश्तों के साथ। तो उनसे कहते हैं हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, मुझे जन्नत और जहन्नुम की सैर कराई जाए। फरिश्ते ने कहा कि बैठो, मेरे परों के ऊपर बिठाया और आसमान पर ले गए। चौथे आसमान पर पहुँचे तो वहीं पर इज़राइल अलैहिस्सलाम की मुलाकात हो गई। अल्लाह ताला ने लिख दी थी तो वहीं पर इनकी वफ़ात हो गई। और एक रिवायत के अंदर आता है कि इन्होंने कहा कि इज़राइल अलैहिस्सलाम से दोस्ती हो गई, मुझे ये दिखाओ कि आप रूह किस तरह कब्ज़ करते हो। जब रूह कब्ज़ कर ली उन्होंने, फिर दोबारा लौटा दी जिस्म के अंदर कि इस तरह हम रूह कब्ज़ करते हैं। अच्छा, अब मुझे जन्नत और जहन्नुम की सैर करो। तो इज़राइल अलैहिस्सलाम लेकर गए, पहले जहन्नुम की सैर करी, फिर जन्नत के अंदर जब पहुँचे तो फरमाया कि अब मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अल्लाह तबारक व तआला का कानून है कि एक मरतबा रूह निकल जाती है, तो आपने मेरी रूह निकाल ली है, अब मैं जन्नत के अंदर भी आ गया तो जन्नत से अब मैं नहीं जाऊँगा। तो बाद रात फरमाते हैं कि इदरीस अलैहिस्सलाम भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह ज़िंदा हैं और आसमानों पर हैं और चौथे आसमान में। जिस वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से भी उनकी मुलाकात हुई है आसमानों पर। ये वो अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर हैं हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। ये उनका लक़ब था, हज़रत इदरीस जो है लक़ब था। असल नाम इनका जो है वो अखनूह था या हनूक था, दो नाम रिवायतों के अंदर आते हैं। इदरीस इसलिए इनको कहा जाता है कि सबसे पहले जो इन्होंने लिखना पढ़ना उम्मत को सिखलाया तो वो इदरीस अलैहिस्सलाम ने भी सिखलाया। इदरीस दर्स से है, दर्स का मतलब होता है लिखना पढ़ना सिखलाना, तो इसी वजह से इनका जो लक़ब पड़ गया वो इदरीस पड़ गया, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का। इन्होंने भी अपनी कौम के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत भी की इस्लाम की दावा, कि इनकी जो कौम थी, जो इनके उम्मत थी, वो आग की इबादत के अंदर लग गए। उन्होंने बहुत परस्ती जो शिरक किया वो आग की इबादत के अंदर लग के किया। आग को खुदा समझ लिया, इस आग को कि खुदा तो हमारा यही है, समझाते रहे, लेकिन जिन्होंने मान लिया तो वो कामयाब हो गए और जिन्होंने नहीं माना तो वो नाकाम हो गए। अगर तीसरे नंबर पर जो नबी हैं वो ज़ुल्किफ्ल जो है, ये हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के औलाद बेटे हैं और इनके मुताल्लिक़ ज़ुल्किफ्ल इसलिए इनको कहा जाता है, किफ्ल का मानी है कफ़ालत वाला। तो अम्बिया अलैहिमुस्सलात व तस्लीमात चूँकि एक इलाके के लिए, एक गाँव के लिए उस वक़्त भेजे जाते थे, तो इनके पास 700 नबी आकर इनके पास रिहाइश रखते और ये उनको खाना खिलाते, उनकी किफ़ालत करते। इस वजह से इनका नाम ज़ुल्किफ्ल पड़ गया है। अल्लाह ताला ने फरमाया कुल्लुम मिनस्साबिरीन, इनमें से सारे के सारे जो अम्बिया थे सारे सब्र करने वाले थे, तकालीफ़ के ऊपर, मुसीबतों के ऊपर, लोगों के बातें सुनने के ऊपर सब्र करने वाले। वअदखलनाहुम फ़ी रहमतिना, हमने इनको दाखिल किया अपनी रहमत के अंदर। इन्नहुम मिनस्सालिहीन, ये सारे के सारे नेकोकार भी थे। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए, ताकि इंशाअल्लाह कल बयान करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ करीम अल्लाह, हम सब के सगीरा कबीरा गुनाह मुआफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, जितने मुसलमान परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा, जितने मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ की अदायगी की सूरत पैदा फरमा। ऐ अल्लाह, रजब का महीना शुरू हो चुका, तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब के महीने में दुआ मांगते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान।
اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے، رمضان المبارک والے بابرکت مہینے تک پہنچا دے۔ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہم بھی مانگتے ہیں، ہمیں عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مواقع پر جتنی شرور کے دعائیں مانگی ہیں، ان سے پناہ مانگی ہے، اے اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما، اپنی امان عطا فرما۔ اے کریم پروردگار ہم سب کی جان مال عزت ایمان کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی جان مال عزت ایمان کی حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔